خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کا جہاں مکان تھا اس مکان کے ساتھ ہی ایک یہودی کا مکان تھا، اور یہودی آپ کو تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنے مکان سے پرنالہ آپ کے گھر کی طرف لگایا ہوا تھا، اور اپنے گھر سے وہ گندگی اور غلاظت آپ کے گھر میں ڈال دیتا اس پرنالے کے ذریعے۔ تو آپ نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھا ہوا تھا، آپ صاف کرتے اور اپنی عبادت میں اپنے معاملات میں مصروف رہتے۔ آپ نے کبھی اس سے لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا۔ ایک دن وہ خود ہی حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے مالک بن دینار، میرے اس کام سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہ تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ کہنے لگا پھر آپ نے کبھی مجھ سے لڑائی نہیں کی، مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے روکا نہیں۔ فرمایا کہ میں نے ایک جھاڑو رکھا ہوا ہے اور اس سے میں صاف کرتا ہوں، تو تنگ کرتا ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرا جو دین اسلام ہے، جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، جو سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ نبی پہ جو نازل ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میرے رب نے اس قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پینے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی نیک لوگ ہیں جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ جب اس یہودی نے آپ کی زبان مبارک سے یہ آیت کریمہ سنی تو اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر دامن اسلام میں داخل کرو اور مجھے بھی اپنے نبی کا امتی بنا دو۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کا اخلاق بڑا بلند و بالا ہوتا ہے۔ وہ صبر، حلم اور بردباری سے کام لیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان پہ اپنا خصوصی فضل و رحمت فرما دیتا ہے۔ پھر گمراہ بندہ جو گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے، جب ان کے قریب آتا ہے تو پھر اس نور کی تجلیاں اسے بھی روشن و منور کر دیتی ہیں، اسے بھی راہ ہدایت مل جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ چاہتے سب ہیں ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا پیدا تو کرے کوئی قلب سلیم، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ کچھ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اور یہی مالک بن دینار کو اللہ نے پھر ایسا نوازا ہے کہ ایک دہریہ جو کہتے ہیں کہ خود ہی جہان بن گیا، خود ختم ہو جائے گا، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کسی کو خدا نہیں سمجھتے، وہ دہریہ صدا لگا رہا ہے کوئی مسلمانوں میں ہے تو میرے ساتھ مناظرہ کرے، مقابلہ کرے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مناظرہ کیا کرنا ہے؟ آگ چلاتے ہیں، اور آگ میں تو بھی اپنا ہاتھ ڈال، میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں، جس کا جل جائے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو بچ جائے گا وہ سچا ہوگا۔ مباہلہ ہو گیا، آگ جلائی گئی، لوگ جمع ہو گئے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، آگ میں ڈالا، نہ اس کا ہاتھ جلا ہے نہ آپ کا جلا ہے۔ آپ حیران ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک میں تیرا ماننے والا، تیرے نبی کا امتی، تیرے محبوب کا غلام ہوں، اور میرا ہاتھ تو آگ نہ جلائے، اس کا کیوں نہیں جلا رہی جو منکر ہے، جو گمراہ ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے
کہ اس نے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے اس لیے آگ نہیں جلا رہی، یہ بھی تمہارے ہاتھ کی برکت ہے، ذرا چھوڑ کے دیکھو پھر کیا ہوگا۔ تو جب آپ نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو آگ نے اس کے ہاتھ کو جلانا شروع کر دیا۔ اب وہ تڑپا اور اس نے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کا غلام بنا لو۔ وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ایک گناہگار عام بندہ کسی کامل اللہ کے نیک بندے کے قرب میں آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، تو پھر وہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا، شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، گمراہی سے بچ جائے گا، اسے بھی نور ہدایت مل جائے گا، اسے بھی مدینے کا راستہ مل جائے گا، اور دونوں جہاں کی بھلائیاں اس کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے محبوب اور نیک بندوں سے محبت اور انہی کا دنیا قبر حشر میں ساتھ نصیب فرمائے، اور حسن اخلاق، عفو درگزر، حلم بردباری کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔